ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گے، آپ اگر یہ فرما دیجیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے اس بارے میں کہ وطن سے محبت بھی جو ہے وہ ایک سنت کے طور پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی تھی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی مسلمان کا سعودی عرب سے، اس وطن سے، ان دونوں مقدس شہروں سے محبت کرنا بھی سنت کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ مکہ مکرمہ پر گفتگو ہو چکی، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے وطن سے محبت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارا روحانی وطن وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ جس طرح وطن سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھائی ہے، اسی طرح ہم بھی مکہ اور مدینہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری موت مدینہ منورہ میں آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے مدینہ میں موت آئی اور وہاں وہ دفن ہوا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مدینہ میں رہا اور یہاں صبر کرتا رہا، یہاں کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہا، اور یہیں پر اسے موت آ گئی، تو ہم پھر قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ اور مدینہ منورہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ میں تعاون نہیں آ سکتا، اور دجال جو پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہوگا، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ پہ سبزہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے، ایک ہاتھ پہ اس کے آگ ہوگی اور وہ کہے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہ جھوٹ بولے گا، جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر بعض ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور لوگ ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، پناہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ ممانعت بھی بتا دی گئی ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ تو جاری تھا، اور ہم نے بہت ہی خوبصورت پیغام جو کہ عمران صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پڑھا، اے ختم رسول مکی مدنی تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں، بے شک اس میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کلام کے بول بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، یعنی مدینہ میں، اس شہر جیسا بھی کوئی دوسرا شہر نہ کبھی تھا، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، گویا آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ پورے عالمین کے لیے ہے، اور آپ کا پیغام بھی اور آپ کی سیرت بھی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، پوری دنیا کے سارے بر اعظموں میں آباد انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ کے نور ہدایت کے طور پر حضور کی زندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن حضور نے بھی اپنے تعارف میں اپنے دونوں شہروں کو یاد رکھا، مکی اور مدنی جو ہے، اسی نسبت سے آج بھی جب حضور کے ساتھ ان دو شہروں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری نسبتیں اور وہ ساری عزت افزائیاں جو حضور کی نسبت سے ان دونوں شہروں کو حاصل ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ مکے پہ جیسے ہم نے بات کی، بالکل اسی طرح مدینہ منورہ کا احوال تو پھر محبت اور سرشاری کا جو قبلہ اگر اسے کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ یہ وہ عظیم المرتبت شہر ہے جس کے بارے میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حضور شہر سے جاتے اور کسی معاملے میں کسی مہم سے واپس پلٹتے تو جو ہی مدینہ قریب آنا شروع ہوتا، حضور اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیا کرتے، حضور کی طبیعت کے اندر ایک عجیب طرح کی سرشاری خوشگواری آنا شروع ہو جاتی، اور پھر وہ جو مدینے کی نسبت سے حضور نے دعائیں کر رکھی ہیں ان کا ایک تفصیل کے ساتھ احوال بھی کتبہ سیرت کے اندر محفوظ ہے۔ میرے کریم آقا نے فتح مکہ کے بعد جب حضور مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی سرحد پر حضور نے اپنی سواری کو روکا
اصحاب بھی ساتھ تھے. حضور اپنی سواری سے نیچے آئے اور حضور نے, ویسے تو یہ کئی مرتبہ روایات میں کئی طرق سے یہ حدیث آئی ہے, حضور کی یہ دعا آئی ہے, لیکن اس خاص اہتمام کے ساتھ حضور سواری سے نیچے آئے اپنے ساتھ آنے والوں کو اس شہر کی عظمت بتانے کے لیے. رسول نیچے تشریف لائے اور دعا کی کہ پروردگار جیسے ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے, تیرے بندے تھے, میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں. جیسے انہوں نے اپنے شہر یعنی مکہ المکرمہ میں برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی ہے, میں بھی تجھ سے اپنے شہر مدینے کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں. یہاں کے رہنے والوں کے رزق میں برکت عطا کر, یہاں کے کھیتوں کھلیانوں یعنی جو یہاں کے پھل ہیں ان میں برکت عطا فرما. اور پھر کیا عجیب منفرد دعا کی کہ اے پروردگار, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے دعا میں یہ اضافہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جو تو نے مکے کو برکتیں عطا کی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ کائنات میں کوئی اور شہر جو ہے اس کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ مکے جیسی برکتیں اس کو میسر ہوں. ایسا عظیم الشان منفرد برکتوں سے بھرپور شہر جو ہے, حضور اس کی نسبت سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار جیسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں تو نے مکے کو برکتیں عطا کی تھی, اس شہر مدینہ کو اس سے 2 چند برکتیں عطا فرما, 2 گنا برکتیں عطا فرما. تو یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے کتنی والہانہ محبت تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں, میں تو جب کبھی ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ مدینے کا احوال پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک اپنے گھر کو سجا رہا ہوتا ہے نا, اس طرح میرے کریم آقا نے مدینہ کو سجایا, اس کو ایک ایسی خوبصورت یعنی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی تو عطا ہی کی, تہذیبی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, حتیٰ کہ معاشی اعتبار سے ایسی منفرد خوبیاں اور افتخار عطا فرمائے کہ جن پہ رہتی دنیا تک اہل مدینہ اگر فخر کرتے رہیں تو کم نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں حضور مکہ المکرمہ میں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاہتمام اپنا گھر تعمیر کروایا نا, تو اللہ کا گھر موجود تھا. مدینے کی طرف جب حضور مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو پہلا جو باضابطہ پڑاؤ ہے قباء کے مقام پر, حضور وہاں پر مسجد بناتے ہیں, اللہ کے گھر کو وہاں بناتے ہیں. اور پھر مدینے کی, اور یہ قباء کا مقام کیسا ہے, میں ابھی وقفے میں قبلہ مفتی صاحب سے رہنمائی لے رہا تھا اور ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قباء کا مقام ہے نا, یہ جو مسجد ہے, اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے اندر حضور نے اپنی محنت کے ساتھ, اپنی کسبی محنت کے ساتھ, اپنے ہاتھوں کے ساتھ گویا اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. اس کی فضیلت کا عالم یہ کہ جو شخص یہاں پر 2 نفل پڑھتا ہے نا, اللہ اس کو ایک عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے. بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہو اس میں برکتیں نہ ہوں, یہ ناممکن سی بات ہے. مفتی صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ جیسا کہ ہم گزشتہ نشست میں بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں یا یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ حصہ مکہ یا مدینہ میں گزاریں, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد عمرے پر جاتی ہے. وہ تمام لوگ جو کہ عمرہ پہ جاتے ہیں اور وہ ان مقامات سے محروم رہ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جایا کرتے تھے اور ان کی ذات سے وہ مقامات منسوب ہیں. تو آپ اگر ان مقامات کی نشاندہی کر دیجئے اور ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 نمازیں مسلسل مسجد نبوی میں پڑھ لے گا, یعنی باجماعت 40 نمازیں مسلسل پڑھ لے گا, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہے, وہ منافقت سے آزاد ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گنتی کے لحاظ سے ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے لیکن پروٹوکول کہیں اور زیادہ ہوتا ہے. جس طرح مکہ المکرمہ میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, 1 نماز پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ہے. بظاہر یہاں ثواب کم نظر آ رہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. جو لوگ وہاں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, ان کا سلام سنتے بھی ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور پھر وہ میری قبر پہ نہ آئے, اس کو آپ نے فرمایا یہ بڑا جور ہے, ظلم ہے کہ حج کر رہا ہے لیکن میرے پاس نہیں آ رہا. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس کے بعد وہ میری قبر پہ آیا, فمن زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی
وہ ایسے ہے کأنما زارنی فی حیاتی، کہ جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں بھی آنے والا رمضان المبارک ایسا ہو کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موجود ہوں۔